وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور آپ یاد کریں اس وقت کو جب ہم نے پھیر دیا آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو، وہ قرآن کو سنتے تھے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، پس جب وہ حاضر ہوئے اس کو تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، پس جب وہ مکمل ہو گیا تو وہ لوٹے اپنی قوم کی طرف ڈرنے والے یا ڈرانے والے۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کریں۔ اذ کا معنی ہوتا ہے جب، یا وذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا، تو فرمایا وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ایک جنوں کی جماعت کو آپ کی طرف پھیر دیا، متوجہ کر دیا، وہ قرآن کو سنتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اوقاز کی طرف جا رہے تھے۔ اوقاز ایک بازار تھا اور وہاں میلہ بھی لگتا تھا، بہت بڑا مشہور و معروف تھا مکہ میں۔ تو آپ ادھر جا رہے تھے تو وادی نخلا کے پاس آپ جب پہنچے تو آپ نے صحابہ کو ادھر فجر کی نماز پڑھائی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے عشاء کی، یا بعض میں آتا ہے کہ آپ تہجد کی نماز خود ہی پڑھ رہے تھے۔ تو جنوں کو تجسس تھا کہ آسمان پر ہم پر بہت زیادہ سختی کر دی گئی ہے اور اب ہمارا وہاں جانا تقریباً ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ تو کہنے لگے کوئی لگتا ہے کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارا اب اوپر جانا آنا بند ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپس میں انہوں نے پھر کہا کہ اس طرح کرو کہ کچھ ٹولیاں بناؤ، علیحدہ علیحدہ گروپ بناؤ، تو مشرق و مغرب کی طرف پھیل جاؤ، پتہ کرو کہ کیا مسئلہ ہے کہ اب ہمارا اوپر جانا کیوں مشکل ہو گیا ہے۔ ہم اوپر جاتے ہیں تو اوپر سے چنگاڑی پڑتے ہیں، تو اب ہمیں اوپر کیوں نہیں جانے دیا جا رہا؟ تو اس طرح کرو کہ پھیل جاؤ اور سراغ لگاؤ، اس کا پتہ کرو کہ کیا وجہ بنی ہے۔ کیونکہ زمین پہ پہلے انسانوں سے پہلے جن ہی بات تھے، تو جنوں کی طرف انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوتے رہے۔ پھر جب انسان اب آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرف رسولوں کو مبعوث کر دیا، اور پھر وہ رسول انسانوں اور جنوں دونوں کی طرف سے رسول آتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب ہمارے لیے، انسانوں کے لیے بھی رسول ہیں اور جنوں کے لیے بھی رسول ہیں۔ جنوں میں کوئی رسول نہیں ہوا، کوئی نبی نہیں آیا۔ جتنے بھی رسول انبیاء علیہ السلام آئے ہیں سب انسانوں میں سے ہی آئے ہیں، نہ کوئی عورت رسول آئی ہے تو نہ کوئی جن ہی رسول آیا ہے تو صرف انسانوں میں آیا اور مرد ہی آیا ہے۔ تو اب وہ جو واقعہ تھا نا، اس کی تلاش کے لیے نکلے تھے، تو ایک گروپ جو تھا ان کا وہ حجاز کی طرف آیا، یعنی حجاز کہتے ہیں عرب کو، مکے کو، تو اس کی طرف آیا۔ تہامہ پہاڑی ہے ایک ادھر کی طرف سے۔ تو جب وادی نخلا کے پاس پہنچے تو ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر صحابہ کو پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے آپ کا قرآن سنا۔ تو جب وہ حاضر ہوئے، یعنی قریب ہو گئے، تو آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے بھائی خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو کے قرآن سنو۔ تو جب پھر قرآن آپ نے پڑھنا ختم کر دیا، یعنی بند کر دیا، مکمل کر لیا، تو پھر وہ اپنی قوم کی طرف روانہ ہو گئے، قوم کو ڈرانے کے لیے کہ جو ہم نے سنا ہے وہ آگے پیغام پہنچانے کے لیے چلے گئے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ یہ مکے والوں کو آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ تم کو ہم نے کان بھی دیا، آنکھیں بھی دی، دل بھی دیا، لیکن تم نے قرآن کو سنا لیکن غور و فکر نہیں کیا۔ تم نے اس کو پہلے لوگوں کو قصے کہانیاں ناول کہہ کے ٹال دیا، یا کہیں بھی کہا یہ اس نے خود بنا لیا، کبھی تم نے کہا یہ جادوگر ہے۔ تو یہ دیکھو جنہوں نے پہلی دفعہ قرآن سنا ہے، جنہوں نے ان پر قرآن نے کیسا اثر کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب بندہ دل لگا کے خاموش ہو کے سنتا ہے پوری توجہ کے ساتھ، تو پھر قرآن اثر کرتا ہے۔ تو جب توجہ ہی نہ ہو، بس سنی انسنی کر دی، تو پھر قرآن اس کی رہنمائی نہیں کرتا۔ جیسے پیچھے ہم پڑھے ہیں سورہ المائدہ میں، جب صحابہ ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ گئے تو انہوں نے جب نجاشی کے سامنے قرآن پڑھا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو سورہ مریم کی تلاوت کی،
تو نجاشی جو تھا وہ رونے لگ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو چلنے لگ گئے، پہلی دفعہ اس نے قرآن سنا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ قرآن توجہ سے سنتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے۔ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایسے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ایسے ہی معلوم ہوتا ہے جیسے آج پہلی دفعہ یہ سنا ہے، یہ آیت یہاں یہ جگہ سے پہلی دفعہ سنا ہے، حالانکہ کئی دفعہ پڑھا ہم نے ہوتا ہے، سنا بھی ہوتا ہے، لیکن ان کی آواز ایسی ہوتی ہے، اس میں کشش ایسی ہوتی ہے کہ انسان پہ ایسی رکت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے شاید میں نے پہلی دفعہ یا ایسا آج ہی سنا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے قرآن کی تاثیر۔ تو آج مکہ میں وہ مسجد جن مشہور ہے ادھر، جو اگر نا مروہ پہاڑی ادھر کی بیک سائڈ پہ جائیں نا تو وہ پل آتا ہے، پل کے پاس اگر قریب پل کراس کریں تو ساتھ ہی ادھر مسجد جن ہے۔ تو ادھر وہ وادی نخلہ تھی، جب جنہوں نے قرآن سنا تو انہوں نے ادھر مسجد بنا دی اور مسجد کا نام ہی مسجد جن رکھ دیا۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، انہوں نے کہا ہے ہماری قوم بے شک ہم نے سنی ہے کتاب جو اتاری گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے تھی، ویہدی الی الحق، اور وہ رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف، وإلی طریق مستقیم، اور وہ رہنمائی کرتی ہے سیدھے راستے کی طرف۔ تو اب جب وہ سن کر واپس اپنی قوم کے پاس آئے، قبیلے کے پاس آئے، تو ان کو آ کر کہنے لگے بھائی ہم نے ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے۔ تو حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو تورات بھی نازل ہوئی ہے، زبور بھی بعد میں نازل ہوئی ہے، چونکہ تورات ایک ایسی جامع کتاب تھی جیسے ہمارا قرآن پاک جامع کتاب ہے، اسی طرح اس وقت کے لحاظ سے تورات ایک جامع کتاب تھی جس کو لوگ پڑھتے تھے اور جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود تھیں۔ تو باقی کتابیں بھی آئی ہیں دو، تو لیکن یہ بڑی کتاب تھی، جامع کتاب تھی، اس لیے اس کا بار بار تذکرہ ہوتا ہے کتاب تورات کا۔ تو چونکہ پہلے وہی کتاب تھی تو جنہوں نے پڑھی ہوئی تھی اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے متعلق لکھا ہوا تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، تو لیکن وہ تصدیق کرتی ہے اس کی، یعنی تورات کی تصدیق کرتی ہے اور رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، اے ہماری قوم تم قبول کر لو پکارنے والے کی پکار کو، یعنی اللہ کے داعی کی جو اس کی طرف آیا ہے، اور اس پر ایمان لے آؤ۔ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور تم کو بچا دے گا دردناک عذاب سے۔ تو کہنے لگے اے قوم، جو اللہ کی طرف سے داعی آیا ہے نا بلانے والا، تم اس کی پکار کو قبول کر لو، یعنی اس پر ایمان لے آؤ۔ تو پھر جن جو تھے کافی جن ایمان لے آئے۔ لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں جو 13 سالہ مکی دور تھا آپ کا، اس میں تقریباً 6 دفعہ جن آپ کے پاس آئے، آپ کو سے قرآن پاک سننے کے لیے، تعلیم لینے کے لیے۔ تو بعض آتے تھے جن، لیکن صحابہ کو نہیں پتہ چلتا تھا، آپ ہی بتاتے تھے، جیسے آج ہم کو نہیں پتہ چلتا۔ تو جنوں نے پھر آپ پر ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان اتنا پسند آیا، ان کی یہ دعوت اتنی اللہ کو پسند آئی کہ پہلی دفعہ قرآن سنا تو قرآن نے ایسا اثر کیا کہ انہوں نے پھر آگے بھی اس کا پیغام پہنچایا۔ جیسے آج ہم کو حکم ہے نا کہ ہمیں اللہ نے سب امتوں سے بہتر امت کیوں بنایا ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، برائی سے روکیں، یعنی کہ خود نیکی کرتے رہے، دوسروں کو دعوت ہی نہ دیں۔ آپ خود برائی سے روکیں، لوگوں کو روکیں ہی نہ، نہیں، ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم خود بھی کریں، لوگوں کو بھی کرائیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنوں کی بات کو، جنوں کے کلام کو پسند کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں ایک سورت کا نام ہی سورہ الجن رکھ دیا۔ وہ نتیجہ اس بارے میں آگے انشاءاللہ جا کر آئے گی، تو اس میں مزید وضاحت ہے، جو ان کا واقعہ رونما ہوا، پیش ہوا، اس کی آگے تفصیل اس میں زیادہ موجود ہے، تو انشاءاللہ آگے چل کے ہم پھر اس کو پڑھیں گے اللہ کی توفیق سے، سورہ الجن۔ تو اب انہوں نے 2 چیزیں بیان کی کہ اے قوم، اللہ کی دعوت کو قبول کرو، داعی کی پکار کو، تو ایک تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، دوسرا تم کو دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جس نے نہ قبول کی اللہ کے داعی کی پکار کو، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، نہیں وہ عاجز کرنے والے زمین میں، یعنی اللہ کو۔ وَمَن لَّيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اور نہیں ہوگا ان کا اس کے سوا کوئی دوست۔ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یہی لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جس نے اللہ کی دعوت کو پکارنے والے کی پکار کو قبول نہ کیا تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ اللہ کو عاجز کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ کہیں گم نہیں ہو سکتا، کہ اللہ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے کہ اب مطلب سمجھے کہ اللہ مجھے پوچھے گا ہی نہیں، مجھے اللہ پکڑ نہیں سکتا، کہیں نہیں جا سکتا۔ جہاں بھی جائے گا ادھر زمین ہوگی، جہاں جائے گا ادھر آسمان ہوگا۔ تو جانا زمین میں ہے، نکلنا بھی زمین سے ہے، آئے بھی زمین سے ہے، نکلنا بھی زمین سے ہی، تو کہاں چلا جائے گا انسان بھاگ کر؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس کا پھر اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہوگا جس نے اللہ کے دائی کی بات کو نہ مانا، تو یہی لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔ تو اس لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے گا وہ گمراہ ہے، اور وہ کہیں بھی نہیں جا سکتا اللہ سے بچ کر، وہ ایک نہ ایک دن پکڑا جائے گا، ادھر بھی اور ادھر تو پھر پکڑا ہی جانا ہی ہے نا، صاحب ہونا ہی ہے۔ تو اس لیے اللہ کی دائی کی مراد اللہ کے نبی ہیں، قرآن پاک ہے، تو اس کو جو پڑھیں سنیں، یا اللہ کے رسول کی جب بات آئے تو پھر آپ کی بات پہ لبیک کہنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔